اب میں آپ کو ایک اور کلاسک اسٹوری سناتا ہوں جس میں اس کے اوپر روشنی پڑے گی کہ ٹی ایم ایس کس طریقے سے لوگوں میں ڈیولپ ہوتا ہے۔ ایک پیشنٹ تھا جو کہ 39 ایئرس کا تھا اور شادی شدہ تھا، فیملی بزنس چلاتا تھا۔ وہ فیملی بزنس اس کے باپ نے اسٹارٹ کیا تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کا باپ آج بھی بزنس میں ایکٹیو ہے، لیکن اب کچھ دنوں سے وہ بزنس میں مشکلات زیادہ پیدا کرتے ہیں اور مدد کم کرتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ اس کے اپنے باپ سے اس بارے میں جو ہے وہ ناچاکی بھی ہوتی ہے، تھوڑا کانفلکٹ ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر اس چیز کے اوپر بعد میں شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے باپ سے کیوں الجھا۔ کہ یہ درد اسے تقریباً 2.5 سال پہلے شروع ہوا، اور پھر جب 4 مہینے ہو گئے اسی کمر درد کو شروع ہوئے تو اس نے اس وقت پہلی دفعہ میری کتاب پڑھی، تو اس کو یہ لگا کہ یہ بس ایسے ہی ڈھکوسلا ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ میں تو میڈیکل سسٹم میں جاؤں گا اور اپنا درد وہاں سے ٹھیک کراؤں گا۔ اس نے کافی سارے ڈاکٹرز دیکھے اور جو بھی ٹریٹمنٹس اویلیبل تھیں اس نے ساری ٹرائی کی، لیکن اسے کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ 2 سال گزر گئے اس میں، اس کو ابھی بھی شدید درد ہوتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا درد اس کی پوری زندگی پہ حاوی ہونے لگ گیا تھا، اور فزیکلی بہت اس کی ایکٹیویٹیز بھی لمیٹیڈ ہو گئی تھیں۔ کوئی بھی فزیکل کام کرتے ہوئے بہت ڈرتا تھا، جھکتا بھی نہیں تھا کہ کہیں اور نہ بگڑ جائے میرا درد۔ اس پوائنٹ پہ آ کے اس نے میری بک دوبارہ پڑھی، اور اس نے کہا کہ جب میں نے یہ بک دوبارہ پڑھی تو میرے اوپر اس کا بالکل ڈفرینٹ اثر ہوا، اور کہتا ہے میں نے ہر صفحے میں پھر اپنے آپ کو دیکھا، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کو یہ سارا میڈیکل پروسیس سے گزرنے کے بعد، سارے ٹیسٹ کرانے کے بعد اور ڈاکٹر سے ملنے کے بعد پھر اسے فائنلی یہ ریئلائز ہوا کہ اس کا جو درد ہے وہ نفسیاتی ہے، اور اس کا جسمانی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر جب وہ میرے پاس علاج کے لیے آیا تو اس نے بہت اچھا پرفارم کیا، اور بہت جلد وہ اپنے درد سے راحت بھی پا گیا۔ علاج کے دوران میں نے آبزرو کیا کہ وہ اتنا ریسیپٹیو تھا میری اس ٹریٹمنٹ کے لیے، اور سائیکلوجیکلی وہ اس کو اتنے اچھے سے سمجھتا تھا کہ میرے لیے یہ ماننا مشکل تھا کہ شروع میں اس نے اس ڈائگنوسس کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور اسے میری کتاب پہ یقین نہیں آیا تھا۔ اس سے میں نے خود بھی ایک سبق سیکھا کہ عموماً لوگ اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیں گے تاوقتے کہ وہ ڈیسپریٹ ہوں کسی حل کے لیے۔ بہرحال اس مثال میں اس آدمی کے کمر درد میں ایک بہت بڑا رول اس کے اپنے باپ کے ساتھ کانسٹنٹ کانفلکٹ تھا، اور یہ بات بہت واضح تھی۔ ایک اور میں آپ کو اچھی مثال سناتا ہوں کہ کس طریقے سے ہماری فیملی ہمارے اندر یہ سمپٹمس پیدا کرتی ہے۔ ایک خاتون میرے پاس علاج کے لیے آئی تھی اپنی کمر درد کے لیے 2 سال پہلے۔ پھر انہوں نے مجھے، وہ ٹھیک ہو گئیں، چلی گئیں، پھر 2 سال بعد انہوں نے مجھے کال کیا، انہوں نے بتایا کہ مجھے گردن، کندھوں اور بازوؤں میں شدید درد شروع ہو گیا ہے، اور لیکن مجھے اس بات کا احساس ہے کہ یہ میری نفسیاتی وجہ سے ہو رہا ہے یہ درد، کیونکہ آج کل میرے شوہر اور میری جو ٹین ایج ستیلی بیٹی ہے اس میں کچھ کانفلکٹ چل رہا ہے۔ تو میں نے اس کو انکریج کیا کہ تم ابھی میرے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے نہ آؤ، اور تم خود ہی اس کو دیکھو اور اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرو، لیکن اس کی جو صورتحال تھی وہ ریزالو نہیں ہو رہی تھی، تو اس کا درد جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ اس کا درد اس حد تک بڑھ گیا کہ اس کو دونوں بازوؤں میں جو ہے وہ بہت حد تک اس کی موومنٹ ریسٹرکٹ ہو گئی، اور اسی گردن اور کندھوں میں بھی شدید درد تھا۔ پھر ایک دن اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس پرابلم کو جو ہے نا وہ فیس کروں گی، اور اس نے اپنے شوہر سے بیٹھ کے بات کی اپنی ستیلی بیٹی کے بارے میں، اور ایک بہت ایزی سا سلوشن ان دونوں نے بیٹھ کے فگر آؤٹ کر لیا، اور اس سے پورا معاملہ سلجھ گیا، اور جیسے ہی اس کا وہ پرسنل پرابلم سالو ہو گئی اس کا درد بھی غائب ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے اس پرابلم کو لے کے بہت زیادہ اس کو پریشانی تھی، اور وہ جب تک وہ پریشانی اس کی حل نہیں ہوئی وہ اس کو دباتی رہی، اور وہ درد جو ہے وہ چلتا رہا۔ اس طرح کی سچویشنز کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے میں آگے ٹریٹمنٹ کے چیپٹر میں بھی اس بارے میں بات کروں گا، لیکن اس کیس ہسٹری سے بھی بہت حد تک واضح ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہمارا ٹی ایم ایس ہمارے دبے ہوئے غصے سے جنریٹ ہوتا ہے۔ میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ جس کی وجہ سے ہمارے دماغ میں تناؤ پیدا ہوتا ہے اور ہمیں ٹی ایم ایس کی طرف لے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہو، اور ایک جو ہمارے اپنے ذہن میں امیج ہوتا ہے کہ یہ مناسب ہے، یہ ریزنیبل ہے، یا یہ میچورٹی کی نشانی ہے، یا ہم سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے دوسری طرف ہوتا ہے کہ ہم خود کیا چاہتے ہیں اور ہم خود کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بہت مشہور سائیکو انالسٹ اور رائٹر ٹیچر ہیں کیرن ہورنی، تو انہوں نے ڈسکرائب کیا دا ٹائرنی آف شوڈ۔
یعنی کہ جو ہمارا معاشرہ یا ہمارے گھر والے ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں ایسے ہونا چاہیے، اس ہونا چاہیے کہ ہماری زندگیوں کے اوپر حکمرانی ہوتی ہے. آپ کا گھر ایسے صاف ہونا چاہیے، آپ کی زندگی ایسے گزرنی چاہیے، یا اس عمر تک یہ کر لینا چاہیے، ہماری زندگیوں کو ڈٹرمن کرتا ہے. تو عموماً جب مریض میرے پاس آتے ہیں اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بیہیویئر ہماری زندگیوں کو گورن کرتے ہیں. جیسے میرے پاس ایک عورت نے مجھے بتایا کہ اس نے کہا میں پروفیکشنسٹ نہیں ہوں اور میں کمپلسو نہیں ہوں، لیکن میری فیملی جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بہت فخر کرتی ہے کہ جی آپ کا کریکٹر ایسے ہونا چاہیے اور آپ کو جو ہے وہ اپنے اصولوں میں ریجڈ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی پرسنالٹی میں اور بھی بہت سارے ایسپیکٹس تھے جو کہ جہاں پہ بہت نرم دل تھی، بہت زیادہ مولڈ ہونے والی تھی. تو اس کے فیملی کے دباؤ میں اور اس کی اپنی ذاتی پرسنالٹی میں ایک کانفلکٹ تھا جو اس کے لیے درد کا باعث تھا اور ایموشنل پین کا باعث تھا. بعض اوقات یہ پریشر کہ ہمیں کس طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے ہمارے معاشرے سے آتا ہے. جیسے میرے پاس ایک دفعہ ایک بہت خوبصورت عورت آئی اور اس کا تعلق ایک ایسے مذہبی اس فرقے سے تھا جو اس چیز میں بلیو کرتے تھے کہ خاندان بہت بڑا ہونا چاہیے، یعنی کہ 6 یا 8 بچے کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی. تو حالانکہ اس نے اس بات کو تو مانا کہ اس کا درد کا تعلق ٹینشن سے ہے، لیکن اس کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. میں نے اس کو کہا کہ شاید تمہیں اس چیز پہ افسوس ہے کہ تمہیں اتنا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور اتنی بڑی فیملی کی تم رسپانسبلٹی سنبھال رہی ہو. تو بہت لمبے عرصے تک اس نے اس کو ڈینائی کیا اور اس نے کہا کہ نہیں مجھے ایسا کوئی افسوس نہیں ہوتا، نہ ہی مجھے اس پہ کوئی غصہ آتا ہے. لیکن اس کا درد چلتا رہا اور بعض اوقات اس سے بہت شدید ہو جاتا تھا. تو میں نے پھر اس کو یہ سمجھایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری یہ جو فیلنگز ہیں کیونکہ تم ان کو اتنا اکنالج نہیں کرتی تو تمہاری یہ فیلنگز تمہارے انکانشیس میں دبی ہوئی ہیں. پھر بہرحال ہم لوگ لگے رہے اور کچھ وقت کے بعد اس کو احساس ہوا کہ ہاں واقعی میں اس کو افسردگی ہے اس بات کے اوپر، اور پھر اس کے جو سمٹمز تھے، اس کا جو درد تھا وہ بھی ایک دم ٹھیک ہونا شروع ہو گیا.